السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، شب قدر، رمضان کریم کی وہ رات ہے جسے رمضان کی باقی راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس رات میں ملائکہ آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے آنے اور حاضر ہونے کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی اسی رات کو نازل ہوا۔ اسی رات جنت میں باغات لگائے گئے۔ اس رات میں ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی موجود ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کیسی مانگی جائے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ دیکھیے کہ دعا کون سی مانگی جائے، یہ بھی سیدہ عائشہ آقا علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں۔ اپنی خواہش کے مطابق دعا نہیں مانگی، آقا سے طلب فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تم دعا مانگو اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی ایسی جامع دعا مانگیں کہ دونوں جہانوں کے لیے فائدہ بخش ہو، رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں روح اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کا نام اس کی شرف اور عظمت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کا معنی عظیم رات، فیصلے والی رات، برکت والی رات، عظمت والی رات، اور بے قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں روح اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کا نام اس کی شرف اور عظمت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کا معنی عظیم رات، فیصلے والی رات، برکت والی رات، عظمت والی رات، اور اسے لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال رونما ہونے والے تمام واقعات متعین کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تمام احکام کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور شب قدر میں ان احکام کی تفویض کارندوں کو کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سال بھر تک جو خیر و شر، رزق، زندگی، موت، یہاں تک کہ حاجیوں کا حج، غرض جو بات بھی ہونے والی ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے نیک اعمال کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جتنا حصہ پورا سال نازل ہونا ہوتا وہ اس رات آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا، اور پھر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسے پہنچاتے رہتے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، لیکن اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر تلاش کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری
دن خطبہ دیا اور فرمایا ہے لوگوں ایک عظمت والا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضلیت اللہ کریم نے اس کی رکھ دی ہے، یہ برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا، حکمت و دانائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے یہ جو افضل رات ہے اس کی مزید تائید کر دی کہ یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے۔ صحابہ اکرام کو کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس آیہ مبارکہ سے ہوئی خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل جو ہے وہ رات ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے 80 برس کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی اور لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کو رشک آیا، یعنی اس وقت کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں، تو اس کی وجہ سے جب وہ نیک اعمال اگر کرتے رہیں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو جبرائیل امی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان حضرات نے 80 برس کی عبادت کی اور لمحہ بھر بھی غافل نہ ہوئے، تو اللہ نے آپ پر اس سے بہتر ارشاد نازل فرمایا ہے۔ پھر سورہ قدر جبرائیل امی علیہ السلام نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ بغیر اتنی طویل عمر کے اور اتنا عرصہ عبادت کے ایک رات میں اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، یعنی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی شب قدر میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ بعض نے سے روحیں انسانی روحیں مراد لی ہیں اور بعض مفسرین نے روح الامی کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امی ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہونا ضروری ہے، جیسے یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر بھلائی کے ساتھ ان کا نزول ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات ملائکہ مومنوں کو بکثرت سلام کرتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلاموں سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ نور سے جگمگاتی ہے، اور ہر شخص کو یہ کیفیت نظر نہیں آتی بلکہ اہل کشف ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں پر اس کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس رات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس کی تاریخ کے بارے میں بعض نے 21ویں شب کو شب قدر کہا ہے۔ ایک قول کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 29ویں شب کہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 25ویں شب ہے۔ حضرت بلال حبشی نے جو آقا کریم سے روایت کی ہے اس کے مطابق 24ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے نزدیک آقا علیہ السلام نے انہیں 23ویں شب جو ہے وہ شب بیداری کا حکم دیا۔ تو اس کی تاریخ جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، البتہ یہ آخری عشرہ کے اندر موجود ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک آقا کریم نے اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں آخری عشرہ کی راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس
رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد شخص وہ ہوتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لوگوں کو، امت محمدیہ کو شب قدر عطا کر دی ہے، جس کی عبادت 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ گویا کہ یہ عظیم نعمت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے عطا ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی وہاں مقصود ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت ریاکاری کے لیے نہ ہو، اس میں بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کر لیا جائے، تو یہ رات ایسے بندے کے لیے مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کریم کی آمد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہے۔ واقع میں وہ محروم ہے کیونکہ ہم معمولی سے فنکشنز کے لیے اور کچھ مہمانوں کی آمد پر اپنے دوستوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو بہت سی راتیں ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن جب اس رات کی فضیلت اتنی ہے، یہ رات ہی معمولی نہیں ہے، تو اس رات میں جاگنا کتنا افضل ہے، جو ہم فضول میں اتنی راتیں بسر کر لیتے ہیں۔ مہندی کے فنکشنز ہیں اور جو بھی رات کو فنکشنز کیے جاتے ہیں یا بیٹھ کر گپ شپ لگائی جاتی ہے، اتنا وقت گزر جاتا ہے رات کا، تو اس رات کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ ہے، تو اس رات میں جاگنا کیوں نہ چاہیے؟ تو ہم یہ ایک عشرہ کیوں نہیں جاگ سکتے؟ اس رات کا بہترین وظیفہ بھی ہمیں عطا ہوا ہے کہ آقا کریم نے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمیں اس رات کی برکتیں لینی ہیں، اس رات میں عبادت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، زار و زار اللہ سے التجائیں کرنی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ کے حضور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی ہے، تاکہ ہم زار و زار اللہ سے التجائیں کرنی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ کے حضور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی ہے، تاکہ ہم اس ساعت سے، اس رات کی ساعتوں سے، وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس عشرہ کے اندر راتوں کو قیام کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔